میں 16 سال کی تھی جب میری بہن ایک بچے کو جنم دیتے ہوئے مر گئی۔ ماں باپ نے بچے کی خاطر میری شادی میرے بہنوئی سے کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مجھے اپنے بہنوئی سے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ بہت ہٹا کٹا مرد تھا اور میں 16 سال کی نازک لڑکی۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی میری شادی میرے بہنوئی سے کر دی گئی۔ سہاگ رات کو وہ میرے قریب آیا تو میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ کہنے لگا، ڈرتی کیوں ہو تمہیں؟ میری گود میں میرا چھوٹا سا بھانجا روئے جا رہا تھا۔ میں خود اس وقت صرف 16 سال کی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اسے چپ کیسے کرواؤں۔ وہ بس روئے جا رہا تھا، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے گود میں بہلائے بہلائے میں تھک گئی تھی۔ میری ماں صدمے سے اپنے کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ بار بار انہیں بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میں خود بھی ایک بہت بڑے غم سے گزر رہی تھی، کیونکہ میری بہن بچے کی پیدائش کے ہوتے ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ لیکن جب وہ بچہ چپ نہ ہوا تو میں خود بھی رونے لگی۔ میری آواز سن کر پاپا میرے کمرے میں آ گئے۔ مجھے اس بچے کے ساتھ روتے دیکھ کر کہنے لگے، نشرہ کیا ہوا ہے بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، پاپا یہ بچہ چپ ہی نہیں ہو رہا، میں اسے کیسے چپ کرواؤں؟ میرے پاپا نے بچے کو گود میں لیا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ کہنے لگے، اس نے بھی تو آتے ہی اپنی ماں کو کھویا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ بڑی مشکل سے میں نے اپنی ماں کو اور اپنے بھانجے کو سنبھالا تھا۔ آخر 8 دن بعد جا کر آہستہ آہستہ میری ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تھی۔ پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو یاد کر کے بہت روتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نواسے کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ میری بہن کے انتقال کے بعد میرے بہنوئی سفیان ایک بار بھی ہمارے گھر نہیں آئے تھے۔ میری بہن اور سفیان کی محبت کی شادی تھی، ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے دونوں، لیکن میری بہن کی عمر بہت کم تھی۔ پہلے تو پاپا اور مما اس شادی سے بالکل خلاف تھے۔ انہوں نے کہا، ابھی شیزا کی عمر بہت کم ہے، ہم ابھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن شیزا باجی بھی ضد پر آ گئی تھی، اور ادھر سفیان نے بھی گھر کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ یوں مجبوراً پاپا مما کو دونوں کی شادی کروانی پڑی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں شیزا باجی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ لیکن بچے کی پیدائش پر ہی میری باجی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ان کی عمر اتنی ہی لکھی ہوئی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا، اب تو بچے کو میری عادت سی لگ گئی تھی۔ جب سفیان ہمارے گھر آیا اس وقت اس کی شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھیں لال تھی۔ بس تھوڑی ہی دیر اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا تھا، اسے پیار کیا تھا۔ میری ماں کہنے لگی، نشرہ ابھی بہت چھوٹی ہے، بڑی مشکل سے سنبھالتی ہے زید کو، اور میں تو ویسے ہی بیمار رہتی ہوں۔ جب سے شیزا کی موت ہوئی ہے تب سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری آدھی جان کسی نے نکال لی ہو۔ سفیان کہنے لگا، آنٹی اللہ کی یہی مرضی تھی، کیا کر سکتے ہیں؟ آپ پھر بھی ایک دوسرے سے کہہ کر اپنا دل ہلکا کر سکتی ہیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دے سکتے ہیں۔ میرے بارے میں بھی تو سوچیں، خالی گھر میں مجھے شیزا کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، میں کس دل سے وہاں اکیلا رہتا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ سفیان کا غم اپنی جگہ بہت بڑا تھا۔ میری ماں نے ٹھنڈی گہری سانس لی تھی۔ کہنے لگی، ابھی تو چھٹیاں ہیں، لیکن چھٹیوں کے بعد نشرہ کی 12ویں کلاس شروع ہو جائے گی بیٹا۔ میں چھوٹے بچے کو سنبھالنے کی حالت میں نہیں ہوں، جانے والی تو جا چکی ہے، تمہیں اب زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، دوسری شادی کر لو۔ یہ سننا تھا کہ سفیان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا، آنٹی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ شیزا کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ آپ جانتی ہیں میں نے اس سے کتنی محبت کی ہے، اس کے نام پر زندگی برسوں گزار سکتا ہوں۔ میرا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میری ماں کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم شیزا جیسی محبت کسی سے نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے بچے کو تو ماں کی ضرورت ہے نا۔ سفیان کہنے لگا، کیوں، کیا خالہ نہیں پال سکتی؟ نشرہ تو ابھی چھوٹی ہے، صرف 16 سال کی ہے، آپ کو کون سا ابھی اس کی شادی کر دینی ہے؟ جب تک وہ 20-22 سال کی ہوگی میرا بیٹا 5-6 سال کا ہو جائے گا، اور پھر میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ لیکن میری ماں کہنے لگی کہ بیٹا اب تمہیں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر تمہارا بیٹا زید نشرہ کا عادی ہو گیا
تو کسی دوسری عورت کو سہ نہیں پائے گا۔ ظاہر ہے آج نہیں کل تمہیں دوسری شادی کرنی تو ہوگی ہی نا، یہ زندگی اکیلے تو نہیں کٹے گی۔ وہ کہنے لگا مجھے شادی کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، نہ ابھی اور نہ پھر کبھی۔ میری ماں کہنے لگی فی الحال تمہارے دل میں شیزہ کا غم زیادہ ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ کچھ مہینے بعد ہی تم شادی کر لینا تاکہ تمہارے بچے کو اسی لڑکی کی عادت ہو جائے جو تمہاری بیوی ہو، ورنہ بعد میں بہت مشکل ہو جائے گی۔ ابھی تو زید چھوٹا ہے، جس کی گود میں ڈالو گے اس کو اسی کی عادت ہو جائے گی، لیکن اگر بڑا ہو گیا تو اسے نئی عورت کو قبول کرنے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ میری ماں کی باتیں سفیان کو بری لگی تھیں۔ وہ فوراً اٹھ کر چلا گیا اور اس کے بعد پورے 4 مہینے بعد آیا تھا۔ زید بھی 5 مہینے کا ہو چکا تھا، اب تو میرے بغیر رہتا ہی نہیں تھا۔ میرے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی، کالج سے آتی تو وہ رو رہا ہوتا تھا۔ مما اسے بہلا بہلا کر تھک جاتی تھی، لیکن وہ چپ ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں آتے ہی اسے گود میں بھرتی تو اس کا رونا بند ہو جاتا، میرے ساتھ ہی سوتا تھا اور میرے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتا تھا۔ مجھے اپنی ماں سمجھتا تھا اور میں بھی اس کے لیے ایسے ہی جذبات رکھنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ میرا ہی بچہ ہے۔ میری ماں بار بار سفیان کو کہتی کہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، تمہارے بچے کا معاملہ ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیا ہی سوچے بیٹھا تھا۔ ماں کے بار بار بلانے کے بعد وہ پورے 4 مہینے بعد آیا تھا۔ ایک ہی گھنٹہ بیٹھا تھا، ماں کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا اور پھر اٹھ کر چلا بھی گیا تھا۔ ہر مہینے وہ کچھ پیسے میرے پاپا کی دکان پر دے جاتا تھا، کہتا تھا کہ یہ زید کے خرچے کے ہیں۔ میں اپنے بچے کا بوجھ کسی پر ڈالنا نہیں چاہتا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے اور میں 19 سال کی ہو گئی تھی۔ اب تو زید بھی 3 سال کا ہو گیا تھا اور وہ میرے بغیر اور بھی نہیں رہتا تھا۔ مجھے مما مما کہتا تھا۔ انہی دنوں میرا ایک رشتہ بھی آیا تھا، کافی اچھے امیر لوگ تھے۔ میری ماں نے سفیان کو بلایا اور کہنے لگی کہ نشرہ کا بہت اچھا رشتہ آیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا لیکن میرے بچے کا کیا ہوگا؟ کیا زید آپ کی اولاد نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی کی آخری نشانی ہے۔ اپنی بیٹی کی خاطر میرے بچے کے ساتھ اتنا برا مت کرے، اس سے اس کی ماں مت چھینے۔ زید نشرہ کو ہی اپنی ماں سمجھتا ہے، اور ابھی کون سا آپ کی بیٹی کی عمر گزری جا رہی ہے۔ 2-3 سال اور رک جائیں، تب تک زید بھی بڑا ہو جائے گا اور خود ہی بات کو سمجھنے لگے گا۔ آپ دیکھنا، میں خود ہی نشرہ کی شادی بہت ہی اچھے گھر میں کروا دوں گا، لیکن میرے بیٹے کو اس قابل ہونے دے کہ میں اس کے ساتھ رہ سکوں اور وہ باتوں کو سمجھنے لگے۔ میری ماں کہنے لگی تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ ابھی ہی نشرہ کی جان نہیں چھوڑتا، اسے اپنی ماں سمجھتا ہے۔ تھوڑا اور بڑا ہو گیا تو اس کے بغیر بالکل نہیں رہے گا، اور وقت کا کچھ پتہ نہیں، میں بیمار رہتی ہوں اور نشرہ کے پاپا بھی بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ ہم اپنی بچی کی شادی جلد سے جلد کرنا چاہتے ہیں، تم اپنے بارے میں سوچو۔ وہ کہنے لگا تو پھر ٹھیک ہے، آپ نشرہ کی شادی مجھ سے کر دیں۔ سفیان نے یہ بات اچانک ہی کہی تھی۔ میری ماں کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ سفیان ایسا بھی کہہ سکتا تھا۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ماں کہنے لگی کہ تم نشرہ سے بہت بڑے ہو، پورے 10 سال بڑے ہو۔ سفیان نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ زید نشرہ کو ہی اپنی ماں سمجھتا ہے، اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اگر میں کسی دوسری عورت کو لے آؤں گا تو پتہ نہیں وہ میرے بچے کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ماں والا پیار نہ کرے، میرے سامنے تو پیار کرے اور میرے پیٹھ پیچھے سے بچے کو مارتی رہے۔ نشرہ اس کی خالہ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے گی، بالکل ماں جیسا پیار دے گی۔ مجھے شادی کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے بچے کے لیے ماں چاہیے، جو نشرہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میری ماں کہنے لگی میں تمہارے سسر سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ دیکھو نشرہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اگر تم اسے اپنانا چاہتے ہو تو پورے دل سے اپنانا، اور صرف زید کی ماں کی حیثیت سے نہیں بلکہ بیوی کی حیثیت سے بھی اپناؤ، تاکہ مجھے شادی کے بعد اپنی بیٹی کی طرف سے فکر نہ رہے۔ یہ بات سن کر سفیان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سفیان اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا،
دیکھنے میں بھی خوبصورت نوجوان تھا. عمر 29 سال تھی. کوئی بھی لڑکی اسے دیکھ کر اپنا دل ہار سکتی تھی، لیکن میرے دل میں سفیان کے لیے ایسے کوئی بھی جذبات نہیں تھے. ہوتے بھی کیسے؟ میں نے تو اسے ہمیشہ اپنے بھائی کی نظر سے ہی دیکھا تھا. اس کے گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. جب یہ بات میرے پاپا کو پتہ چلی تو کچھ سوچ سمجھ کر انہوں نے بھی ہاں کر دی تھی، کیونکہ وہ عمر میں تو مجھ سے 10 سال ضرور بڑا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی. اور سب سے بڑا مسئلہ تو زید کا ہی تھا. وہ ابھی بہت چھوٹا تھا اور اسے ایک ماں کی بہت ضرورت تھی. نئی آئی ماں کا کیا بھروسہ، اور یہی سوچ کر میرے پاپا نے شادی کے لیے ہاں کر دی. ادھر زید بھی میرا بہت زیادہ عادی ہو چکا تھا. میری ماں نے جب میری رضامندی پوچھی تو مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں تھا. سفیان میں ایسی کوئی کمی بھی نہیں تھی جو میں انکار کرتی، بلکہ میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ میں زید کی دیکھ بھال آرام سے کر سکوں گی، کیونکہ زید سے مجھے بڑا ہی لگاؤ ہو گیا تھا. خیر، بڑی ہی سادگی کے ساتھ میری اور سفیان کی شادی کر دی گئی. میں جب رخصت ہو کر سفیان کے گھر آئی تو میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں نے سفیان کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا. بس یہی تھا کہ وہ میرا بہنوئی ہے. فی الحال تو میرا دل بالکل خالی تھا، اس میں کوئی بھی جذبہ نہیں تھا. مجھے لگا شاید وہ میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. گھر میں آتے ہی اس نے مجھے ایک الگ کمرہ دکھایا تھا. کہنے لگا، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم یہاں زید کے ساتھ بڑے سکون سے زندگی گزار سکتی ہو. میں نے حیرت سے سفیان کو دیکھا تھا. میرے پاس آ کر کہنے لگا، میرے دل میں کل بھی شیزہ تھی اور آج بھی شیزہ ہی ہے اور ہمیشہ شیزہ ہی رہے گی. تم میرے گھر میں صرف اور صرف میرے بیٹے کی ماں بن کر آئی ہو اور نہ ہی کبھی میری بیوی بننے کی کوشش کرنا. اتنا کہہ کر وہ کمرے سے جا چکا تھا اور میں چپ چاپ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی. میرا کمرہ خالی ہو چکا تھا. زید میری انگلی پکڑے مما مما کہہ رہا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور زید کو بیڈ پر لٹا کر سلانے لگی. اپنے کپڑے بدلتے ہوئے مجھے بہت رونا آ رہا تھا. بھلے ہی میری شادی جیسے بھی حالات میں کی گئی ہو، لیکن میرے لیے یہ ایک نیا احساس تھا. میں سفیان کو دل سے قبول کر چکی تھی اور اس کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے میرے منہ پر ہی میری بے عزتی کر کے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا. اس نے میرا دل دکھایا تھا. میں نے سوچا اس سے تو اچھا تھا کہ کاش میری ماں میری شادی کسی اور سے ہی کر دیتی. کم سے کم وہ میرے ساتھ ایسا سلوک تو نہ کرتا. یہ آدمی تو کتنا پتھر دل ہے، کتنی آرام سے مجھے یہ سب کہہ کر بھی چلا گیا تھا. ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرے دل پر کیا گزرے گی. مجھے اپنی بہن سے نفرت نہیں تھی، لیکن میں اپنی زندگی اچھے سے گزارنا چاہتی تھی. ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا جیون ساتھی صرف اور صرف اس سے محبت کرے. پہلے جب سفیان شیزہ سے محبت کرتا تھا تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی تھی کہ میری بہن کتنی خوش قسمت ہے کہ اسے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے. لیکن اب یہی بات مجھے چبھنے لگی تھی. میرے سامنے ہی وہ شیزہ کے پیار کی آہیں بھر رہا تھا. شیزہ تو جا چکی تھی، لیکن اب میں اس کی زندگی میں آ گئی تھی. اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ مجھے میرے حصے کی خوشیاں دیتا، مجھے میرے حصے کا پیار دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. صبح میں اٹھی تو بالکل چپ چاپ تھی اور میں نے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا. سفیان نے ناشتہ کیا. اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا. میں اس پتھر دل آدمی کو دیکھ کر دل ہی دل میں آنسو بہاتی رہی. خوبصورتی میں شیزہ سے کہیں بڑھ کر تھی. خوبصورت تو شیزہ بھی تھی، لیکن میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی. لیکن سفیان نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا. اس کے دل میں صرف اور صرف شیزہ ہی بسی ہوئی تھی. خیر، وہ چلا گیا اور دن اب ایسے ہی گزرنے لگے تھے. پورا دن یا تو میں کام میں لگی رہتی یا زید میں لگی رہتی، لیکن رات کو نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے تھے. وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. میرے پاس آنا تو بہت دور کی بات تھی، لیکن ہاں، میری ضرورت کا ہر سامان وہ لا کر رکھ دیتا تھا. مجھے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی کوئی کمی نہیں تھی،
لیکن عورت کے لیے یہی سب کچھ کافی نہیں ہوتا، اسے شوہر کی محبت بھی چاہیے ہوتی ہے، جو مجھے مل ہی نہیں رہی تھی۔ ہر لڑکی کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، میرا من کرتا ہے وہ مجھے پیار دے، میری تعریفیں کریں۔ ایک بار یوں ہی میرا تیار ہونے کا جی چاہا۔ میں نے خوبصورت سی ساڑی پہنی تھی، میک اپ کیا تھا، اپنے بال بھی کھلے چھوڑ دیے تھے۔ اتفاق ایسا تھا کہ اسی وقت سفیان بھی گھر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ غصے سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ اس طرح تیار ہو کر میرا دل لبھانا چاہتی ہو؟ کیا سمجھتی ہو؟ کیا میں کمزور کردار کا مالک ہوں؟ تم میرے سامنے سج سنور کر آؤ گی تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھوں گا، تمہارے قریب ہو جاؤں گا؟ شرم نہیں آتی ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے؟ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنا آپ اس کے آگے بہت چھوٹا لگنے لگا تھا۔ اپنی بہت بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بس یوں ہی تیار ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آفس سے جلدی گھر آ جائے گا اور اس طرح مجھے ذلیل کرے گا۔ میں کمرے میں جا کر کپڑے بدل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زید میرے پاس ہی موجود تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر میرے پاس آیا، میری آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگا، کہنے لگا، مما کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں رو رہی ہو آپ؟ پاپا نے آپ کو ڈانٹا ہے؟ میں تو آپ کا پیارا بیٹا ہوں نا، چھوڑے پاپا کو، میں آپ کو ابھی ماتھے پر پیار کرتا ہوں، آپ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جس طرح میں اسے بہلایا کرتی تھی وہ بھی مجھے بہلا رہا تھا۔ اس نے میرے ماتھے پر پیار کیا تو میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ روتے ہوئے میں نے اپنا سارا میک اپ بگاڑ دیا تھا۔ میری لپسٹک پورے منہ پر پھیل چکی تھی اور کاجل بھی گالوں تک آ رہا تھا۔ میرے دل میں اس وقت زید کے لیے بھی کوئی احساس نہیں تھا، بلکہ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک دم سے یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے میری زندگی میں زید نہ ہوتا تو شاید آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ زید کی وجہ سے ہی میری زندگی سفیان کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ میں بالکل نہیں چاہتی تھی۔ زید نے میرا ایسا حلیہ دیکھا تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرا چہرہ صاف کرنے لگا، کہنے لگا، مما آپ تو پیاری سی بھوتنی بن گئی ہیں، میں ابھی آپ کا چہرہ صاف کرتا ہوں، ورنہ پاپا ڈر جائیں گے اور آپ سے بھی لڑیں گے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ تو معصوم سا بچہ تھا، لیکن اس دن کے بعد سے میں دوبارہ کبھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ میں تو بڑی ہی شرارتی ٹائپ کی لڑکی ہوا کرتی تھی۔ بہت دل چاہتا تھا کہ بولوں، ہنسوں، کھیلوں، تیار ہوں، میک اپ کروں اور خوب رنگ برنگے کپڑے پہنوں، لیکن اس دن کے بعد سے ایک بار بھی میرا دل یہ سب کرنے کو نہیں چاہا تھا۔ میں اب 20 سال کی ہو چکی تھی، میری سالگرہ تھی، اور پتہ نہیں اس دن میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے اپنی پسند کا ایک لال رنگ کا فراک پہنا تھا اور بال بھی کھلے چھوڑ دیے۔ ہلکا پھلکا میک اپ بھی میں نے کر لیا تھا۔ زید میرے پاس ہی موجود تھا۔ اب تو اس کی اسکول جانے کی بھی عمر ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتی تو میرے دل میں زید کے لیے غصہ آنے لگتا، لیکن اگلے ہی پل میں اس احساس کو جھٹک دیا کرتی تھی، یہ تو میرا بھانجا تھا، مجھے مما مما کہتا ہے، لیکن میں بالکل اپنی اولاد کی طرح اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کے باپ کی سزا میں زید کو کیوں دوں؟ اس دن میں تیار بیٹھی تھی جب زید نے فون میں میری فوٹو لے کر سفیان کے نمبر پر بھیج دی۔ میں ان سب باتوں سے بالکل انجان تھی۔ بہت وقت کے بعد میرا شاہی پنیر کھانے کا دل کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور شاہی پنیر بنانے لگی۔ ہم دونوں ماں بیٹا بیٹھ کر ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے کہ تبھی غصے سے سفیان گھر میں داخل ہوا تھا۔ مجھے اتنا تیار دیکھ کر اگلے ہی پل اپنا موبائل میرے سامنے پٹک دیا، کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں وہاں میٹنگ میں بیزی ہوں اور تم مجھے بار بار اپنی تصویریں بھیج رہی ہو۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ میرے سامنے اس طرح کی حرکت مت کیا کرو۔ تمہاری میری نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، تم صرف اور صرف میرے بچے کی ماں ہو۔ میں بس ہکا بکا سی اس کا چہرہ دیکھتی رہی، کیونکہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے میرا منہ دبا کر مجھے زور سے جھٹک دیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں سرخ لال رنگ کی چوڑیاں تھی جو میں نے بڑے ہی دل سے پہنی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے میرا ہاتھ زور سے ٹیبل پر مارا تھا اور میری ساری چوڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ زید تو ڈر کر پیچھے چھپ گیا تھا۔
کانچ میری کلائیوں میں چبھ گیا تھا اور میں بس سسکیاں بھر کے روئے جا رہی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون سی فوٹو سفیان کے نمبر پر بھیجی گئی تھی۔ وہ تو زید تھا جو نادانی میں اس نے میری فوٹو اپنے بابا کے نمبر پر سینڈ کر دی تھی۔ سفیان کے غصے کا نشانہ میں بنی تھی۔ شاید تیار ہونا، اپنی من مرضی کے کپڑے پہننا، اپنی پسند کا کھانا کھانا، سب کچھ مجھ پر حرام ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو کر کتنی ہی دیر تک اپنے جذبات اور اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر روتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس رات ایک پل کے لیے بھی میری آنکھیں بند نہیں ہوئی تھی۔ زید دروازہ بجاتا رہا لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ اپنے بابا کے پاس ہی سو گیا تھا۔ اگلی صبح جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میرا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ سفیان مجھے پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا شاید میں کچھ بولوں گی، شاید کچھ کروں گی یا زید کے ساتھ برا سلوک کروں گی تاکہ اسے مجھے ڈانٹنے کا پھر سے موقع مل جائے، لیکن میں ایک دم سے چپ تھی۔ دماغ میں صرف یہی بات تھی کہ میں صرف اور صرف زید کی ماں ہوں اور میرا یہاں دوسرا کوئی کام نہیں تھا۔ میرا کام یہاں صرف زید کا خیال رکھنا تھا اور اپنے شوہر کی ضرورتوں کو پورا کرنا تھا۔ میں نے اپنا من تو کب کا مار لیا تھا۔ ساری محبت، سارے جذبات، سارے خواب جو میری عمر کی لڑکیاں دیکھتی ہیں، میں نے دیکھنا چھوڑ دیے تھے۔ بڑے پیار سے میں نے زید کو ناشتہ کروایا تھا۔ اس کے بعد اسے اسکول چھوڑا۔ گھر کے سارے کام کاج کیے تھے۔ میرے جتنے بھی نئے سوٹ تھے، قیمتی مہنگے جوڑے جو مجھے میری ماں نے لے کر دیے تھے، میں نے سب کو آگ لگا دی تھی۔ میں نے خود پر اب دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ کتنے دن تک تو میں بال بھی نہیں بناتی تھی۔ خیر، میں زید کے ساتھ ساتھ سفیان کی ہر ذمہ داری نبھاتی تھی۔ میں نے اب سفیان سے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کبھی ضرورت ہوتی تو بول دیتی، ورنہ اپنے کاموں میں ہی لگی رہتی تھی۔ مجھے چپ چاپ کاموں میں لگا دیکھ کر اب شاید سفیان کو بھی احساس ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میں بس ہاں میں جواب دے دیتی۔ پھر اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی مجھ سے بات کرنے کی، لیکن اب مجھے ان سب باتوں سے ذرا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے جذبات تو کب کے ختم ہو چکے تھے۔ زید اسکول جانے لگا تھا، پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا۔ اب تو جو ٹائم بچتا میں اس کی پڑھائی میں بزی ہو جایا کرتی تھی۔ نہ ہی مجھے اپنی خوبصورتی کو بنائے رکھنے کا شوق تھا اور نہ ہی سجنے سنورنے کا۔ چوڑیاں کیا ہوتی ہے یہ تو میں بھول ہی چکی تھی۔ کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی تہوار ہو، میں نے کبھی بھی سنور کر نہیں جانا تھا۔ اس بار جب عید آئی تو شاید سفیان نوٹ کر چکا تھا۔ وہ جب زید کو مال لے کر گیا تو مجھے بھی چلنے کو کہنے لگا، لیکن میں نے کام کا بہانہ بنا کر منع کر دیا۔ جب سفیان واپس آیا تو بڑا ہی خوش تھا اور ایک شاپر لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ کہنے لگا، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچھ ہچکچا رہا تھا، چہرے پر شرمندگی بھی تھی۔ میں تو حیران تھی، اتنے سالوں میں آخر وہ میرے لیے کیا چیز لے کر آیا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں کانچ کی لال رنگ کی چوڑیاں تھی جو کبھی میری پسندیدہ ہوا کرتی تھی۔ میں نے ایک نظر چوڑیوں پر ڈالی اور کہنے لگی، یہ آپ کس لیے لائے ہیں؟ سفیان مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ مطلب اپنے بیٹے کی ماں کے لیے لایا ہوں، تمہارے لیے ہی لایا ہوں۔ تمہیں لال رنگ کی چوڑیاں پسند ہے نا، تو پہن لو۔ میں تو جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ نظر اٹھا کر جو اس کی طرف دیکھا تو ایک پل کو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی۔ کچھ ایسا ضرور تھا جس نے مجھے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاید اسے اتنے سالوں میں احساس ہو چکا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ اس کی پہلی بیوی تو مر چکی تھی، لیکن اس کی زندگی میں دوسری عورت بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم جائز رشتے میں ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے دور تھے، کیونکہ وہ شیزا کو ابھی تک بھلا نہیں پایا تھا، لیکن شاید اب اس کے دل میں میرے لیے محبت جاگنے لگی تھی۔ میں نے چوڑیاں لے کر وہیں شیلف پر رکھ دی اور کہا کہ ابھی میں کام کر رہی ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اتنا کہنے کے بعد میں وہاں سے جا چکی تھی، لیکن مجھے اب ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ عید تھی تو سبھی تیار تھے۔ میں گھر کے کاموں میں لگی رہی۔ میرے ماں باپ بھی وہیں آ چکے تھے۔
باقی خاندان سے بھی لوگ ہمارے گھر میں مٹھائی دینے آئے ہوئے تھے۔ سب لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو 2 بچوں کی ماں بن گئی ہیں اور آج بھی پوری طرح تیار رہتی ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہیں، خوب میک اپ کرتی ہیں، اپنے آپ کو خوب سجا بنا کر رکھتی ہیں، لیکن تم تو کیسی اجڑی ہوئی حالت میں رہتی ہو۔ سفیان نے مجھے دیکھا تو میرے پاس چلا آیا، کہنے لگا تم یہ سب کچھ اکیلے کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو سبھی تیار ہیں اور تم ہو کہ گھر کے کاموں میں گھن چکر بنی ہوئی ہو۔ چلو جاؤ اور جا کر تیار ہو جاؤ۔ آج سفیان مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا تیار ہو جاؤ، اور مجھے جتنی حیرت ہوتی اتنا کم تھا۔ وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا آپ کو یاد آ گیا؟ اتنے سالوں سے تو اسی حال میں رہتی چلی آئی ہوں۔ سال میں نہ جانے کتنے فنکشن، کتنے تہوار ہوتے ہیں، لیکن میں نے کبھی نئے کپڑے نہیں پہنے۔ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ آج آپ کو کیوں احساس ہو رہا ہے؟ میرے سوال پر وہ چپ ہو چکا تھا۔ میری ماں نے بھی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا مہندی کیوں نہیں لگوائی تم نے، اور نہ ہی نئے کپڑے پہنے ہیں؟ تمہارے پاس تو سونے کی بھی جولری پڑی ہوئی ہے، شیزا کے حصے کی بھی سبھی تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر بھی اس طرح اجڑے ہوئے حلیے میں کیوں گھوم رہی ہو؟ لیکن میں صرف پھیکی سی مسکراہٹ ہی اپنے چہرے پر سجا پائی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس دن جب زید سو چکا تھا تو یوں ہی میں اپنے خیالوں میں گم کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سفیان کمرے میں آیا تھا۔ اس کو اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی، کیونکہ رات کے وقت وہ پہلی بار تھا جب وہ اتنے سالوں میں میرے کمرے میں آیا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے باتیں کرنے لگا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ کہنے لگا دیکھو نشرہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط سلوک رکھا ہے۔ میں جانتا ہوں شیزا کی محبت میں میں بالکل اندھا ہو چکا تھا، لیکن یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ شیزا میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر جان لٹاتے تھے، پھر اس کا میری زندگی سے چلے جانا میرے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈال چکا تھا۔ اس کے لیے دیوانہ سا ہو گیا تھا، جس کی خاطر میں نے تمہارا حق بھی بھلا دیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ تم نے میرے بیٹے کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، اپنی خوشیاں، اپنا سب کچھ میرے بیٹے کے لیے قربان کر دیا۔ چھوٹی سی عمر سے ہی تم نے اسے ماں کا پیار دیا ہے، اور پھر جب یہاں آئی تو ظاہر سی بات ہے میں تمہارا شوہر تھا۔ تم مجھے شوہر جیسا تو نہیں، لیکن دوست رکھنے کی تو حقدار تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے تمہارے ساتھ سختی برتی۔ میری کلائی پر ابھی بھی ان ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے نشان موجود تھے۔ وہ میرے نشان کو انگلی سے چھو کر کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ رشتہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے شیزا کے ساتھ بھی اتنا وقت نہیں گزارا تھا جتنا وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا ہے۔ میرے دل میں تو تمہارے لیے بہت پیار ہے، کہیں نہ کہیں میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ یوں کہتے کہتے سفیان کی آنکھوں میں خماری بھرنے لگی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ لائی لال رنگ کی چوڑیاں بھی میرے ہاتھوں میں پہنا دی۔ دھیرے دھیرے وہ میرے قریب بڑھنے لگا تھا۔ میں اس کی باتوں کا مطلب سمجھ رہی تھی، لیکن اب میرے جذبات اور میرے سارے ارمان ختم ہو چکے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور بولی، میں صرف اور صرف آپ کے بچے کی ماں ہوں، اس سے زیادہ میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں۔ کبھی میرے اندر بھی جذبات تھے، کبھی میں بھی یہی دعائیں کرتی تھی کہ آپ میرے ساتھ میرے شوہر بن کر رہیں، مجھے میرے حصے کا حق دیں اور میرے حصے کا پیار دیں، اور میں بھی کبھی آپ کی باہوں میں سمانے کے لیے تڑپا کرتی تھی، لیکن آپ نے میرے ساتھ پیار سے بات کرنا تو دور کی بات، مجھے نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا نہیں۔ کتنا دل مچلتا تھا کہ آپ میرے لیے تحفے لے کر آئیں۔ میں جب تیار ہوں تو آپ میری تعریف کریں، مجھے باہر گھمانے لے کر جائیں، میرا خیال رکھیں، مجھے بخار ہو تو آپ محبت سے میرے لیے 2 لفظ بول دیں، میرے ہر مشکل وقت میں آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، الٹا ہر وقت مجھے ذلیل کیا، مجھے یہ بتایا کہ میں دوسری ہوں، صرف اور صرف تمہارے بچے کی ماں ہوں۔ اور اب جب میرے سارے جذبات راگ بن چکے ہیں تو آپ پھر سے مجھے سہانے خواب دکھا رہے ہیں، مجھے سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں اب آپ کے ساتھ نئی زندگی کی، نئی شادی شدہ زندگی کی شروعات کروں۔
دیکھیے، اگر آپ کے دل میں ایک عورت کے لیے جذبے جاگ رہے ہیں اور آپ اپنے اندر کے جذباتوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے جائیں اور جا کر دوسری عورت سے شادی کر لیں جو آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ میں صرف زید کی ماں ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آپ کو میری طرف سے کھلی اجازت ہے، آپ جا کر تیسری شادی کر سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے نکل کر بالکنی میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے میں سے سفیان نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں وہیں بالکنی میں کھڑی کتنی ہی دیر تک آنسو اپنے اندر اتارتی رہی۔ میں چاہ کر بھی اپنے دل میں اس کے لیے جذبات بنا نہیں پا رہی تھی، اور جب عورت ایک بار اپنے دل کے دروازے کسی مرد کے لیے بند کر لے تو پھر وہ چاہے جو کچھ بھی کر لے، عورت موم نہیں ہوتی۔ بار بار ذلیل کرنے کے بعد اگر مرد سوچتا ہے کہ وہ عورت کو پھر سے پہلے جیسا کر دے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔